رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. ماہ رواں ذی القعدہ کا مبارک مہینہ ہے اور یہ ماہ اپنے نصف سے اوپر جا رہا ہے. آنے والا مہینہ ذو الحج کا مہینہ ہے جس میں حج جیسا فریضہ اور قربانی جیسی سنت پوری امت مسلمہ ادا کرے گی. جب بھی ہمارے ذہن میں حج اور قربانی کا ذکر آتا ہے تو فوراً ہمارے ذہنوں میں حج اور قربانی کے بانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مبارک ہمارے ذہنوں میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرمایا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے ذکر جس پیغمبر کا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. قرآن مجید کی 22 سورتوں میں سے 114 میں سے جو 22 سورتیں ہیں اس میں اجمالاً یا تفصیلاً
ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر موجود ہے، اور ان کا جب بھی ذکر جس صورت میں بھی اللہ نے فرمایا تو ان کے دعوتی طرز کو بیان کیا کہ انہوں نے جو اپنی قوم کو دعوت دی تھی وہ کیا تھی، اور اس دعوت کے نتیجے میں قوم نے جو ابراہیم سے سلوک کیا وہ کیسا تھا، یا یہ ذکر کیا کہ اے لوگو ابراہیم تمہارا روحانی باپ تھا، تم اس کے روحانی بیٹے ہو، تمہارا تعلق جس بھی مذہبی کتاب سے یا آسمانی دین سے ہے، ابراہیم تمہارے باپ تھے۔ اور قرآن مجید قیامت تک رہنے والی زندہ کتاب ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنا قیامت تک مسلمانوں کے ذمے ہے۔ یہ جو آیات میں نے پڑھی یہ سورہ مریم کی ہے، باقی صورتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا تعارف اجمالاً یعنی مختصراً ہے، لیکن دو صورتوں میں، ایک سورہ مریم اور ایک سورہ انبیاء، یہ قریب قریب ہے دونوں صورتیں، ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل سے فرمایا، اور تفصیل بھی وہ بیان فرمائی جس میں قوم کے ساتھ دعوت کی وجہ سے ٹکراؤ پیدا ہوا ہے۔ اور جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کے آغاز میں اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے میرے حبیب ذکر کرو ان کا۔ اچھا، اب ذکر کن کے سامنے کرنا ہے؟ جب قرآن مجید اتر رہا تھا تو عرب کے اندر 3 قسم کے لوگ، 4 قسم کے لوگ موجود تھے۔ ایک مسلمان جو بغیر کسی واسطے سے پیغمبر کی بات سن رہے تھے، اور ایک قریش مکے کے لوگ جو کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، 2، اور تیسرے یہود۔ اور یہود کون تھے؟ جن کے پاس تورات تھی، اور تورات والے کون تھے؟ بنی اسرائیل۔ اور اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے، اور یعقوب اسحاق کے بیٹے ہیں، اور اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ قرآن ان سے بھی مخاطب ہے۔ اور ایک عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے۔ اب کیا ہوا؟ قرآن مجید ان چاروں قسم کے لوگوں سے مخاطب ہے کہ اے مکے کے لوگوں، دعویٰ تو تمہیں یہ ہے کہ ہم کعبے کے بانی ہیں، ہم کعبے کے متولی ہیں، اور یہ تو ابراہیم نے بنایا تھا نا، تم اولاد بھی ہو اور اس کے روحانی ورثے کے نگران بھی ہو، ٹھیک ہے؟ اور یہودیوں، تم تو اس کی اولاد ہو ابراہیم کی اسحاق کے ذریعے سے، اور تمہیں اللہ نے تورات بھی دی، اور عیسائیوں تم بھی بنی اسرائیل اس کی اولاد ہو، تمہارے پاس بھی کتاب موجود ہے۔ تم چاروں قسم کے لوگ ذرا توجہ سے سن لو، قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے میرے حبیب قرآن سے ذکر نکال کر ابراہیم کا ان سب کے سامنے رکھو کہ تمہارے عقائد کیا ہے، تمہارے باپ کے عقائد کیا تھے، تمہارے عقائد کیا ہے، فکر کیا ہے، تمہارے باپ کی فکر کیا تھی۔ تمہارے باپ کی فکر اور قرآن کی فکر ایک ہے۔ تمہارے باپ ابراہیم کی فکر اور محمد عربی کی فکر ایک ہے، اور تم سب ابراہیم کی راہ چھوڑ چکے ہو۔ اگر تم نے دوبارہ ابراہیم کی راہ پہ آنا ہے تو محمد کا کلمہ پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اب ہم
بے لاگ تبصرہ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے بے لاگ تبصرہ کرتے ہیں ابراہیم کا تم تمام کے سامنے، دیکھو برا کہ تمہاری کوئی فکر اس سے ملتی ہے؟ عیسائیوں تم نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہودیوں تم نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور مکے کے لوگوں بنی اسماعیل تمہارا حال یہ ہے کہ وہ کعبہ جس کو ابراہیم نے تعمیر کیا تھا اور اس کو پاک کر دیا تھا ہر قسم کے شرک سے، تمہاری حالت یہ ہے کہ تم نے پتھروں کے بت کعبے کے اندر اور باہر لٹکا دیے، اور تم کہتے ہو یہ ہماری قسمت کے مالک ہیں، اور تم کہتے ہو کہ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے۔ تمہارے باپ دادا وہ ابراہیم یہ نہیں کرتے تھے، تمہیں شیطان نے دھوکے میں ڈالا ہے۔ اگر کسی کا باپ غلط کام کرتا ہو تو کیا اس کو ٹوکا نہیں جا سکتا اس کے بیٹے کو کہ بھئی اگر تیرا باپ کام غلط کرتا تھا تم تو غور کر لو؟ باپ کی بات ماننا کوئی ضروری نہیں ہے اللہ رسول کی بات کے مقابلے میں۔ جب اللہ رسول کی بات آ جائے تو پھر کوئی رشتہ اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو قرآن کی بھی تعلیم ہے، تورات کی بھی اور انجیل کی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ماننے والوں کو کہا کہ تم قیامت تک ابراہیم کا ذکر ان قوموں کے سامنے کرتے رہو، چاہے وہ تمہارے اپنے ہیں یا تمہارے بیگانے۔ یہ مکے والے تو رسول اللہ کے تھے نا، رشتہ دار تھے، قوم تھی، قبیلہ تھا، لیکن اگر نبی کا رشتہ دار غلط کام کرے تو ٹھیک ہو جاتا ہے؟ نہیں، وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ نبی کا باپ غلط کام کرتا تھا ابراہیم کا، اس کو اللہ نے غلط کہا، ابراہیم نے غلط کہا، اور اگر رسول اللہ کے رشتہ دار غلط کام کرتے ہیں تو ان کو رسول اللہ غلط کہتے ہیں۔ کیا رسول اللہ نے ان کی توہین کی ہے؟ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خانوادے کو، اپنے خاندان کو، اپنے عزیز و اقارب کو غلط کہا ہے تو کیا ان کی توہین ہو گئی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ وہ کعبے کے متولی تھے، حضور کے رشتہ دار حضرت عباس حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، کتنا بڑا عمل ہے، انہیں ستو گول گول کر پلاتے تھے، اور حضرت ہاشم وہ تو شوربے میں روٹی توڑ توڑ کے انہیں گھول کر پلاتے تھے۔ یہ سارے لوگ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، کعبے کی صفائی کرتے تھے، اس کا خیال رکھتے تھے، اس کو انہوں نے تعمیر کیا ہے، چھوٹے کام نہیں تھے۔ لیکن ان سارے کاموں میں سے ان کا کوئی کام اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوا، نہ ان کی قربانیاں قبول ہوئی، نہ ان کے طواف قبول ہوئے۔ کیوں؟ کہ بنیادی طور پر ان کی وہ فکر غلط تھی جس کی روشنی میں وہ یہ کام کر رہے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے حبیب، تم بھی اور قیامت تک آنے والے تمہارے متبعین، تمہاری امت اس قرآن کو پڑھ کر اپنوں کو بھی سنائے، بیگانوں کو بھی سنائے، کیونکہ وہ خرابی جس کی تصحیح کے لیے ابراہیم علیہ السلام اٹھے تھے وہ اپنوں میں بھی آ سکتی ہے۔ یہ مکے کے لوگ اپنے تھے نا، ان میں خرابی آ گئی، تو اے میرے حضور اس کو پڑھ کر سناؤ اپنے قیامت تک کلمہ پڑھنے والے، ان میں بھی یہ خرابی آ سکتی ہے کہ دوبارہ وہ بتوں کے پجاری بن جائے، دوبارہ وہ تصویروں کو ماننے والے بن جائے، دوبارہ ان کے عقیدے اللہ سے ہٹ کر پھر ان تصویروں کے سامنے آ جائے، ہو سکتا ہے۔ تو قیامت تک کے لیے اے میرے حبیب ابراہیم کا ذکر کرتے رہو، لوگ ذرا سننا، اور پھر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اور میں کوئی لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، قرآن کی آیتوں کا ترجمہ فقط، کوئی اپنی تفسیر نہیں، کوئی اپنی تعویل نہیں، کوئی اپنے مکتبہ فکر کی بات نہیں،
صرف قرآنی آیات. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. اس کتاب کے ذریعے، قرآن کے ذریعے ابراہیم کا ذکر قیامت تک لوگوں کو سناتے رہو تاکہ ان کی توحید تازہ رہے، تاکہ اللہ سے تعلق انسانیت کا تازہ رہے، کہ وہ توحید جس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر، اپنی جان مصیبتوں میں ڈال کر، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر مکے کے بازاروں میں، پھر ہجرت کی راہوں میں اور مدینے میں، اور پھر جنگی میدانوں کو سجا کر، اپنے ساتھیوں کا لہو بہا کر، ان کے لاشیں تڑپتے اپنے کندھوں پہ اٹھا کر لوگوں سے یہ بات کہی تھی کہ لوگوں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو یہ بات تم قیامت تک لوگوں کو سناتے رہے. یاد رہے، کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہے، وہ نماز کا ہو، قربانی کا ہو، حج کا ہو، جب تک انسان کا عقیدہ توحید ٹھیک نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیں، یہ میری بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں جی اہل حدیثوں کو کام ہی کوئی نہیں ہے یہ سوائے اس کے بتانے کے کہ اللہ ایک ہے. کتنی توہین ہے اللہ کی. یہ قرآن کہتا ہے ہمیں قیامت تک بیان کرو. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. وہ صدیق نبی تھا. اچھا، یہاں ان کے اس لقب صدیق کے ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ اور بھی ان کا بڑے ان کے القاب ہیں. خلیل نبی تھا، حالانکہ ابراہیم خلیل اللہ، یہ زیادہ ان کا لقب معروف ہے. یہ نہیں کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ خَلِيلًا نَبِيًّا، نہیں، کہا صدیق نبی. ان کا ذکر کرو، وہ صدیق نبی تھا. صدیق کہتے ہیں جو سب سے بڑی سچی بات کہنے والا ہو. صدیق کہتے ہیں جو سچی بات کی سب سے بڑھ کر تائید کرنے والا ہو. ابو بکر کو صدیق کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے سب سے بڑھ کر محمد عربی کی تصدیق کی تھی، اور اس زمانے میں حضور کی تصدیق کرنا بڑا مشکل کام تھا. اور ابو بکر نے سب سے آگے بڑھ کر حضور کی اس بات کی، کون سی بات؟ لا الہ الا اللہ. حضور نے کون سی بات کہی تھی قوم سے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. لوگوں نے ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر جو محمد عربی کہتے ہیں کہ یہ بت کاہے گے نہیں، ان کے پلے کچھ نہیں، یہ کچھ بگڑی بنا نہیں سکتے، یہ کوئی الجھی سلجھا نہیں سکتے، یہ مشکل میں کام نہیں آ سکتے، یہ کچھ نہیں ہے بیچارے. اور یہ عبداللہ کے بیٹے کہتے ہیں کہ صرف اللہ ہے جو بگڑی بنا دے، جو مشکل کو آسان کر دے، جو پریشانیاں دور کرے. تم اپنا دامن اس کے سامنے جھکاؤ، اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ ہاتھ پھیلاؤ. یہ جو بات کہتا ہے کیا ٹھیک ہے؟ تو قال ابو بکر فصدق رسول اللہ. ابو بکر نے سب سے پہلے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. اور اس کی وجہ سے ابو بکر صدیق کو مارا گیا اور مکہ چھوڑ کر باہر نکل گئے. لوگوں نے واپس لائے، کہنے لگے او مکے کے لوگوں، ایسے آدمی سے تم مکے کا دامن خالی کر رہے ہو جو وعدہ وفا ہے اور جس کا مقابل کوئی صدیق نہیں ہے. تو حضور نے ابو بکر کو صدیق کہا، اللہ نے ابراہیم کو صدیق کہا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جن حالات میں تنے تنہا حضور کے ساتھ، تو پھر بھی تھا، حالات تھے آپ کے ساتھ، غلامی تھے، کمزور لوگ تھے، یا اپنے خاندان کے بھی چند لوگ تھے، اگر کلمے کی بنیاد پر نہیں تو عصبیت کی بنیاد پر تو تھے.
یعنی بنی ہاشم حضور کی مدد کرتے تھے، اگرچہ سب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا عصبیت کی بنیاد پر کہ نہیں چلو ہم نے کلمہ تو نہیں پڑھا لیکن ہمارے چچا کا بیٹا تو ہے نا، ہمارے قبیلے کا فرد تو ہے۔ میں نے ایک بار ایک جملہ سنایا تھا مجھے کافی عرصہ پہلے کہ ایک شخص نے جناب ابو طالب کے ایک بیٹے کو اطلاع دی، وہ مسلمان نہیں تھا، غالباً اس کا نام حارث تھا، کہ تیرے چچا کے بیٹے محمد کو فلاں شخص نے قتل کر دیا۔ یہ مسلمان نہیں تھے، تو اپنی تلوار کو یہ لہرا رہے ہیں فضا میں، کون؟ آپ کے چچا ابو طالب کا بیٹا، مسلم نہیں ہے۔ کہنے لگا اگر یہ خبر سچی ہوئی کہ میرے چچا عبداللہ کے بیٹے محمد کو کسی نے قتل کر دیا ہے تو مجھے قسم ہے اس کعبے کی، میں مکے کی وادی کو لہو سے بھر دوں گا، مکے کی وادی کو انسانوں کے قتل سے لہو سے بھر دوں گا۔ یہ عصبیت تھی، خاندانی کھچاؤ تھا، خون کی کشش تھی، لیکن ابراہیم کے پاس تو ایسا کوئی جتھا نہیں تھا، لیکن انہوں نے جس بربرا طریقے سے پہلے اپنے باپ کو پکڑا اور کیا کہا، یا ابتی، ہائے ہائے یا ابتی، اے میرے ابا جان، لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، یہ جو معبد خانے میں بت لٹکے ہوئے ہیں، صبح شام ابا جان تم ان سے کہتے ہو کہ میرا سفر اچھا ہو جائے، میری مدد کرنا، میری تجارت اچھی ہو جائے، میری مدد کرنا، میں دشمن طاقتور ہے میرا ساتھ دینا، یہ میری بگڑی ہوئی ہے بنا دینا۔ تماثیل، تصویریں لٹکی ہوئی تھی ان کے عبادت خانے میں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے 3 جملے کہے، ابا جان ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ عبادت کیا ہے؟ عبادت ضروری سجدہ نہیں ہے کہ وہ ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، ایسا نہیں ہے، وہ ہاتھ اٹھا کر ان سے مانگتے تھے یا بول کر ان سے مانگتے تھے، اور اللہ کے سوا بول کر کسی کو پکارنا، سنیے ذرا، بول کر کسی کو پکارنا جو موجود نہیں ہے۔ میں یہاں سے چچا بشیر صاحب سے کہوں چچا جان یہ مجھے لاٹھی پکڑاؤ، یہ غیر اللہ سے مدد نہیں ہے، وہ زندہ بیٹھے ہوئے، میں ان سے مانگ رہا ہوں، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ یہاں نہ ہو تو میں انہیں کہوں چچا جی میری لاٹھی پکڑاؤ، تو یہ مجھے پکڑا سکتے ہیں؟ مجھے ماننا پڑے گا یا میں پاگل ہوں کہ ایک آدمی جو میری بات سنتا نہیں یا جو مجھے دیکھتا نہیں تو میں اسے پکارتا رہوں، یا میں پاگل ہوں یا وہ بے بس ہے؟ ایک بات ضرور ہے، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جان یہ تو دیکھتے بھی نہیں، یہ سنتے بھی نہیں، اور کبھی انہوں نے کوئی بگڑی بنائی بھی نہیں۔ قوموں پہ مشکل وقت تو آتے ہیں، جیسے ہم پہ آیا تھوڑے دن پہلے، ہندوستان سے ہمارا معاملہ ہوا، ہندوستان سے تو ہم نے کیا کیا، یا اللہ سے مانگا یا اسباب پہ بھروسہ کیا، اسباب پہ بھروسہ پھر اللہ سے مدد۔ یہ طریقہ مستفوی ہے، یہ طریقہ مستفوی ہے۔ آپ 313 کو لے کر گئے بدر میں اور کہا ہو جتنا ہو سکے اپنی 3 تلوار لے لو، اپنے عدد کو بڑھاؤ، اور آخر میں یہ کیا کہا، خیمہ لگا کر اے اللہ جو میرے پاس تھا میں لے آیا ہوں، اے اللہ جو میرے پاس تھا وہ لے آیا ہوں، میں نے بڑی مشکل سے یہ لوگ پالے ہیں، تو دیکھ رہا ہے۔
اور اگر انہیں کچھ ہو گیا تو قیامت تک تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ اپنی مدد کو اتار جو تو نے محمد سے وعدہ کیا ہے کہ اے میرے حبیب اٹھو، میں ہر وقت ہر آن تیری مدد پہ کھڑا ہوں۔ یا اللہ جو تو نے مجھ سے مدد کا وعدہ کیا آج اتار دے اپنی مدد کو۔ یہ پیغمبر کا طریقہ تھا، اسباب کو لیا، اوپر اللہ سے دعا، یہ توحید ہے۔ پکارنا اللہ کو، کیوں؟ وہ ہر جگہ ہے، وہ ہر جگہ ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کو دیکھتا ہے۔ انہوں نے کہا نا لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، جو سنتا نہیں، دیکھتا نہیں، بگڑی بنا نہیں سکتا، اس کو کیوں پکارتے ہو؟ اب رہی بات اللہ کی، اللہ دیکھتا ہے، وہ سمیع ہے، علیم ہے، علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے راز جاننے والا ہے، دیکھتا ہے پتھر میں چلنے والے کیڑے کو، اس کے منہ میں دانا، میرا اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ اللہ میرا یونس کو مچھلی کے پیٹ کے اندر دیکھتا ہے اور مدد کرتا ہے۔ کہاں؟ قرآن پڑھو، مدد یونس کی نہیں ہوئی، مدد موسیٰ کی پانیوں میں نہیں ہوئی، ان کو نکالا، فرعونیوں کو ڈبویا، تاریخ نے دیکھا، تاریخ کی آنکھ نے دیکھا، انسانیت نے دیکھا، اور پھر کیا کہا آگے؟ انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اور ابا جان یہ بات میں اندازے سے نہیں کہتا کہ یہ سنتے نہیں، یہ دیکھتے نہیں، اپنے ذاتی علم سے نہیں کہتا۔ ایک انسان کا ذاتی علم بھی ہے نا، نہیں، نہ میں ذاتی علم سے کہتا ہوں نہ تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں۔ انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس وحی کا علم آتا ہے، اور وحی کے علم کی تعلیم یہ نہیں ہے میرے بھائی۔ آج کا مسلمان بھی کچھ بہکا بہکا نظر آتا ہے۔ یہ وحی کی تعلیم نہیں ہے کہ کوئی صاحب قبر سے مانگے، کوئی صاحب قبر سے مانگے، قبر کتنے بھی بڑے کی ہو، کوئی صاحب قبر سے مانگے، قبر کتنے بھی بڑے کی ہو، یہ وحی کی تعلیم نہیں ہے۔ یہ میری اور آپ کی بنائی ہوئی بات ہے، یا دنیا کے مال کو حاصل کرنے کے لیے، یا شیطان کے بہکاوے میں آنے کی وجہ سے۔ اور شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ میں انسان کا قبلہ اللہ سے موڑ کر کسی اور کی طرف کر دوں۔ یہ شیطان کی سجائی ہوئی بات ہے، قبروں کو آباد کرنا، مسجدوں کو ویران کر دینا۔ آج دیکھیں قبریں کتنی آباد ہیں۔ آپ سالانہ عرس جو آج ہمارے میلوں پہ لگتے ہیں، وہاں حال دیکھیں کیا ہے۔ عیدگاہوں میں اتنے لوگ نہیں ہوتے جتنے میلوں اور ٹھیلوں پہ ہوتے ہیں، جس عقیدت، محبت اور پیار سے لوگ وہاں جاتے ہیں۔ انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، ابا جان یہ علم تیرے پاس نہیں ہے، یہ میرے پاس ہے۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے ابا جان میری راہ پہ چلے آؤ، سیدھا جنت میں لے جاؤں گا۔ یہی کلام مصطفیٰ ہے، لوگوں میں محمد کے پیچھے چلے آؤ، تمہیں سیدھا جنت میں لے جاؤں گا۔ حضور کی زندگی میں تلاش کر کے دیکھو کہ کوئی ایسا وہم جو آج عقیدوں میں آ گیا ہے کہ وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی کر سکتا ہے، وہ بھی، حضور کی طریقے میں کوئی دکھائے تو صحیح۔ ابراہیم کتنے بڑے نبی ہیں، کبھی پیغمبر نے کہا ہو اے اللہ تجھے ابراہیم کا واسطہ، ابراہیم کے واسطے سے یا اللہ مجھے یہ دے؟ حضور نے تو یہ بھی نہیں کہا۔ حالانکہ ابراہیم کے متعلق آپ فرمایا کرتے، ایک شخص نے آ کر کہا یا خیر البریہ، حضور سے کہا
اے اس کائنات کے سب سے بہترین انسان. یہ کس سے کہا؟ حضور سے. یا خیر البریہ. آپ نے فرمایا نہیں بھائی، ساری مخلوق سے بہتر تو ابراہیم تھے، میں نہیں ہوں. باوجود اس کے کہ اپنی دعاؤں میں کبھی واسطہ، وسیلہ، توسط حضور نے ابراہیم کا نہیں دیا، کبھی نہیں. بلکہ یہ کہتے رہے اللہ سے، اے اللہ مجھ پہ، میری آل پہ اس طرح رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم پہ نازل کی تھی. اور اسی دروس سے بعض اہل علم نے یہ استنباط کیا ہے کہ جزوی طور پر کہیں ابراہیم محمد سے افضل تھے، کلی طور پر نہیں، جزوی اعتبار سے. چونکہ حضور نے کہا یا اللہ مجھ پہ اور میری آل پہ وہ برکتیں نازل کرنا جو ابراہیم پہ نازل کی. یا بت لا تعبد الشیطان. اگلی آیت، اے میرے ابا جان، یہ جو تم تصویروں سے مانگتے ہو نا، ان پتھروں سے مانگتے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کی عبادت ہے. لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رب کا بڑا نافرمان ہے. یا بت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. مجھے ڈر آتا ہے کہ اگر اس طرح تیری موت آ گئی تو اللہ کے عذاب میں شکار ہو جاؤ گے. اچھا بھائیو، میں نے ذکر کیا ہے کہ قرآن ابراہیم کی زبان سے غیر اللہ کی پوجا کو شیطانی عمل کہتا، اور شیطانی عمل ہے. دیکھو بھائی، ہمارے باپ کو شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، ہمارا دشمن ہے نا، ہمارے باپ کا دشمن تھا. جو باپ کا دشمن ہو وہ نسل کا دشمن ہوتا ہے، وہ اولاد کا دشمن بھی ہوتا ہے. شیطان آدم کا اور ابن آدم کا دشمن ہے. جس نے ہمارے باپ سے مخالفت کی، اگر آج اس کی عبادت کرے تو ہمارے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے. اچھا آگے سے ابراہیم کے باپ کیا کہتے ہیں؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. ابراہیم، یوں لگتا ہے کہ تو میرے خداؤں کو مانتا نہیں. اچھا کوئی جواب نہیں دیا باپ نے، آگے سے استدلال نہیں کیا کہ ابراہیم نہیں، تو غلط کہتا ہے. یہ کام ہمارے فلاں فلاں موقع پہ آئے، فلاں فلاں موقع پہ کام آئے، یہ دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں. نہیں، کوئی جواب نہیں دیا. آگے سے کیا کہا؟ یہ زور ہے، یہ زور ہے کسی کا. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا. بعد آ جاؤ بیٹا، بعد آ جاؤ. اگر ان بزرگوں کی تو نے آئندہ توہین کی، لارجمنک، میں تجھے زمین میں گاڑ کر پتھر مار مار کے مار دوں گا. واہجرنی ملیا، میرے گھر سے نکل جا. جس بھی تاریخ اور پرظلمت دور میں جس شخص نے بھی توحید کا جھنڈا اٹھایا، اس کا انجام کار یہی ہوا. صحابہ کو حبشہ جانا پڑا، حضور کو مدینہ جانا پڑا، موسیٰ کو اپنی قوم کو لے کر صحرائے سینا میں جانا پڑا. نوح علیہ السلام کی تاریخ پڑھو کیا ہوا، ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا. یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کو باپ اس جرم میں نکالتا. تو خیر یہ واقعہ تو آگے سورہ انبیاء میں اس کی تفصیل ہے، وقت کافی ہو چکا ہے، آئندہ جمعے میں عرض کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.